علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال ذا شان کل شیء ہالک لا وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين، أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعد و نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کرنے والوں سے پروردگار عالم جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگار بندگان خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب تقوی الہی کو اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ 28 رجب کو جو ہے قوم صالح پر عذاب آیا ہے، اور پہلی ربیع الثانی کو جو ہے قیام توابین ہے، اور 3 ربیع الثانی کو جو ہے امین اور مامون کے درمیان جو عہد ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، پیمان ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ اور 3 ہی تاریخ کو جو ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جرجان کا سفر اختیار کیا ہے۔ تو یہ چند مناسبتیں ہیں جو اس ہفتے کی ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت یہ ہے کہ قوم حضرت صالح پر جو ہے عذاب آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب صالح نبی اللہ جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے، اور 16 سال کی عمر سے 120 سال کی عمر تک جناب صالح نے اپنی قوم میں جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، یعنی انہیں وعظ و نصیحت کی، دعوت حق دیا ہے 16 سال کی عمر سے لے کر 120 سال کی عمر تک۔ لیکن اتنے زمانے میں کچھ ہی لوگ جو تھے انہوں نے دعوت کو قبول کیا ہے، باقی لوگوں نے دعوت جناب صالح کو قبول نہیں کیا۔ یعنی جناب صالح نبی اللہ جو قوم کو راہ ہدایت دکھلا رہے تھے، خدا کی پرستش کی دعوت دے رہے تھے، اس پہ چند ہی لوگ ایمان لائے۔ یعنی کہ 120 سال کی عمر تک خدمت کیا ہے لیکن چند لوگ ہی ایمان لائے ہیں۔ یعنی کہ دعوت کو قبول کرنا یہ جو ہے بہت دشوار ترین راہ ہے۔ ہر بندہ جو ہے آسانی سے دعوت اسلام کو، دعوت خدا کو، دعوت نبی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض نبیوں نے تو اس سے زیادہ خدمتیں کی ہیں، لیکن چند ہی لوگ، جیسے جناب نوح نبی اللہ 950 سال تک تبلیغ کیا ہے، اس میں بھی چند ہی لوگ جو ہے ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح نے جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کی تھی کہ ان کو ہلاک کر دے، اور وہ کشتی بنی ہے۔ کشتی بننے میں بھی کئی سال لگے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دین دینا، دعوت اسلام دینا، خدا، رسول اور نبی کی جانب بندگان خدا کو لانا یہ بڑا دشوار مرحلہ ہے،
اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اس میں صبر اور ضبط سے کام لیا ہے، اور خدا تک لانے کے لیے بہت زمانہ درکار ہوتا ہے۔ تو جناب صالح نبی اللہ نے جو ہے اتنے زمانے تک ان لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، دین پہنچایا ہے، اللہ کی باتیں پہنچائی ہیں، چند لوگ ایمان لائے۔ اور یہ لوگ جو تھے قوم صالح جو تھے 70 بتوں کو جو ہے رکھتے تھے اور انہی کی پرستش کرتے تھے۔ جناب صالح نبی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ان سے مانگتے ہو، اور اس کے بعد اسی طریقے سے بیدار کرتے تھے کہ تم ان سے مانگ رہے ہو، یہ کچھ نہیں دیتے، ہم اگر خدا سے مانگے تو خدا بہت کچھ دے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ رہا کہ جناب صالح ان کو دعوت دیتے رہے۔ آخر نوبت یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معجزہ دکھلا دو، یہ پہاڑ کے درمیان سے اگر اونٹ نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جناب صالح کا جو ناقہ ہے، اونٹنی جو نکلی ہے، یہ اونٹنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر ماں باپ کے وجود میں آئی ہیں، جیسے آدم ہوا بغیر ماں باپ کے ہیں، اسی طریقے سے جناب صالح کی اونٹنی ناقہ جو ہے وہ بھی بغیر ماں باپ کے، یہ معجزاتی طور پر جو ہے معجزہ دکھا کر جو ہے نکالا گیا ہے پہاڑ سے۔ ان قوم نے یہ کہا کہ اگر یہ نکل آئے، یہ برآمد کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جناب صالح نے اللہ سے توسل کیا اور اللہ نے جو ہے پہاڑ سے جو ہے اونٹنی نکالی، اور وہ اونٹنی کے بارے میں بھی ان لوگوں نے یہ سب کہا کہ ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے، تو جیسا چاہا ویسا کر دیا تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد جب اونٹنی آ گئی تو کہا کہ نہیں، اس سے جو ہے ایک بچہ بھی ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوا۔ یہ معجزہ تھا جناب صالح نبی اللہ کا۔ اب ان لوگوں میں سے نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں یہ کرو تب ہم ایمان لائیں گے، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی نے پھر بھی انکار کر دیا، یعنی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ناقہ جو تھی، اس کے بارے میں یہ تھا کہ ایک دن جو ہے یہ ناقہ پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے تمام انسان پانی پئیں گے۔ یعنی اس قبیلے میں، قوم سمود میں جو قبیلہ تھا، اس میں یہ معجزہ دکھلایا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ ایک دن جو ہے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن انسان پانی پئیں گے۔ ایک دن جب یہ پانی پیتی تھی تو کوئی انسان پانی نہیں پی سکتا تھا، لیکن اس ناقے سے اتنا دودھ نکلتا تھا کہ پوری قوم، قبیلہ جو ہے اسی کے دودھ استعمال کرتے تھے۔ بہرحال یہ معجزاتی طور پہ تھا، اور خدا کی طرف سے یہ تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، ایک دن تم پانی پیو، ایک دن یہ پیے گی، اور کوئی اسے ستائے نہیں، کوئی اسے مارے نہیں۔ آخر میں نوبت یہاں تک آئی کہ ان لوگوں نے جو ہے ناقے کو جو ہے ذبح کر دیا۔ یہ ناقے کا ذبح ہونا تھا کہ اللہ نے جو ہے ان کو 3 دن کے بعد جو ہے عذاب بھیجا۔ یہ جو ناقہ ذبح کی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام صدوق تھا۔ قوم سمود کی نافرمانی جو ہوئی ہے، وہ قوم سمود میں ایک عورت تھی جس کا نام صدوق تھا، جو بڑی حسین اور مالدار تھی، اور اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مزدہ ابن دہر اور قیدار ابن سالب کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ اس عورت کے کہنے پہ وہ ناقۃ اللہ جو معجزہ کے طور پر برآمد کی گئی تھی، ان کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا،
اور جب ذبح کیا ہے تو جناب صالح غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ 3 دن کا موقع مل رہا ہے تم لوگوں کو، 3 دن کے بعد عذاب الہی آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد جب عذاب آیا ہے تو پہلے دن جو ہے ان کے چہرے زرد پڑ گئے قوم سمود کے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے بلیک ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ایسی آواز چلتی تھی، آتی تھی، اور ایسا ہولناک منظر ہوتا تھا جس سے یہ لوگ، ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی جن لوگوں نے ناقہ صالح کو ذبح کیا، مارا ہے، ان پر عذاب آیا تیسرے دن اور یہ مر گئے۔ ان تیسرے دن جو عذاب آیا ہے، ان تینوں دن میں ہوائیں چلی ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ اور اس طریقے سے جو معجزہ تھا ناقۃ اللہ، اس کو جو ہے ذبح کرنے کا عذاب یہ آیا کہ قوم سمود پر اللہ نے جو ہے ایسی بجلی چمکائی، ایسے آگ برسائی اور ایسی آواز آئی کہ جس سے یہ سب دہل کر مر گیا۔ تو یہ جو ہے ناقہ صالح کے بارے میں کہ عذاب اسی دن آیا ہے قوم صالح پہ۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی گزرے ہوئے واقعات سے سبق سیکھیں۔ اللہ امت محمدیہ پہ تو بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن ہمیں اس مہربانی کو اس کے یاد رکھنا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ جناب لوط کی قوم پہ عذاب آیا ہے، جناب صالح کی قوم پہ عذاب آیا ہے، جناب نوح کی قوم پر عذاب آیا ہے، بہت سے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا۔ بنی اسرائیل یہ بھی خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، ان کی شریعت میں تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ فرائیڈے کو دریا کنارے جاتے تھے اور دریا کے کنارے گڈھا کھود دیتے تھے کہ مچھلیاں جو آئیں تو اسی میں پھنس جائیں۔ کبھی لہر اٹھتی ہے تو مچھلیاں اس میں آتی ہیں، اور جب لہر جاتی ہے تو مچھلی اسی گڈھے میں رہ جائے۔ یہ ان لوگوں نے طریقہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، بنی اسرائیل کو بندر بنایا نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ کچھ جانور ایسے ہیں، 8-10 جانور ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر یہ جانور نہیں تھے۔ یہ انسان جو گناہ کرتا ہے، پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے، فعل حرام کرتا ہے، اس کی سزا میں اللہ نے ان لوگوں کو یہ چیزیں بنائی ہیں، جیسے ہاتھی ہے، بچھو ہے، خرگوش ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے انسان تھے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں بنایا۔ بنی اسرائیل مچھلی کا شکار منع تھا سیٹرڈے کو، یہ لوگ بہانے تلاشتے تھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اور یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم انسان ہیں۔ اعمال کی وجہ سے انسان دیکھنے میں تو انسان لگتا ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے وہ حیوان ہوتا ہے۔ امام کا وہ ارشاد، یہ امام حج پہ تھے اور امام کا صحابی بھی امام کے ساتھ تھا، اور اس نے جب حاجیوں کی کثرت دیکھی تو اس نے تعجب سے کہا کہ مولا اتنے زیادہ حاجی؟ تو امام نے کہا اب ہم تمہیں دکھلاتے ہیں۔ اس کے بعد امام اسے قریب بلا کر اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ مولا یہاں تو سب جانور نظر آ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے جانور؟ کہا ہاں، یہ ان کی حقیقت یہ ہے، جنہیں تم حاجی سمجھ رہے تھے، ان کے اعمال کی حقیقت ہم نے دکھلایا ہے تو یہ جانور نظر آ رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ خدا کی اطاعت و فرما برداری کرے، واجبات کو بجا لائے، حرام سے بچے، خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کریں، ہم دیکھنے میں تو انسان لگیں، ہم اپنے کو انسان سمجھیں، لیکن حقیقت میں ہم جانور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ خدا کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ پہلی ربیع الاول قیام توابین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام نے
بلایا تھا، کربلا میں امام نے بلایا تھا مدد کے لیے، اور ان لوگوں نے خط بھی لکھا تھا لیکن نہیں جا سکے کربلا، ابن ذات کے خوف سے یا خود ڈر کے نہیں جا پائے۔ شہادت امام حسین کے بعد جب بی بی زینب نے کوفے میں خطبہ دیا ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے توبہ کرنی چاہیے۔ ان کو توابین کہتے ہیں۔ وہ اپنے مدد نہ کرنے پہ، امام کی نصرت نہ کرنے پہ اپنے کو پشیمان محسوس کر رہے تھے، شرمندہ محسوس کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک گروہ بنایا اور یہ لوگ بدلہ لینا چاہتے تھے، انہی کو توابین کہا جاتا ہے۔ تو پہلی ربیع الاول جو ہے یہ جو ہے ان لوگوں نے قیام کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی جناب مختار کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو انسان ان تمام واقعات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ انسان کو وقت پہ کام آنا چاہیے، وقت گزرنے کے بعد جو ہے پھر پشیمانی کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ ہے، اس میں انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کو تو کہہ دیتا ہے وقت گزرنے کے بعد کچھ نہیں، لیکن اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب بھی آ جاؤ تب وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جس وقت امام کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس وقت ساتھ نہیں دیا، اور بعد میں افسوس کرتے رہے اور بعد میں توبہ کرتے رہے اور قیام کرنا چاہا، لیکن اس وقت بھی ان کا وہ چیز کام نہیں آئی۔ تو یہ تمام واقعات ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے آئندہ کی زندگی کو بہتر زندگی بنانے کی کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے ہم خدا کے راہ پہ چل سکیں، خدا کے فرمان پہ عمل کر سکیں، خدا کی فرما برداری کر سکیں، عبادت کر سکیں، وقت پر عبادت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دین کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے بندگان خدا کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی یہ رائے مشورے شامل کریں اور دین کی خدمت کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں بہترین عبادت ہوگی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بہترین طریقے سے خدمت دین کو انجام دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل اللہم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها واعف عن السیئات لم یجازبها، سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان گرامی، دنیا بھر کے حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب عبادت خدا بھی کریں، اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی کریں اور دیگر بندگان خدا کے لیے دعائے خیر بھی کرتے رہیں۔ مسلمان وہی ہے جو تمام مسلمان کے بارے میں غور و فکر کریں اور ہر مسلمان کی فلاح بہبود کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور جہاں بھی ہیں وہیں سے ہم ان کی کامیابی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے حالات آپ کے نگاہوں میں ہیں، جھوٹ سچ بنا دیا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ہر حکومتیں ایسے ہی کرتی آئی ہیں، لیکن ہر واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے کسی کی مدد کی، آج وہی جن کی مدد کی گئی وہی ظالم بن گئے،
اور جنہوں نے مدد کی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا تھا، جگہ دی تھی، آج وہی مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی نیکی کرتا ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے۔ بہت سے ایسے دور میں بھی بہت سے ایسے حق پسند اور انسانیت پسند ہیں جو حقیقتوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور حقیقت بیان بھی کرتے ہیں۔ جہاں دنیا خرافات میں ملی ہوئی ہے، وہیں ہمارے ہندوستان سے غیر مسلم حضرات جو ہیں وہ فلسطین کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے اور کس نے ظلم کیا ہے اور کس نے ساتھ دیا ہے۔ تو ایسا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی خدمت کرتا ہے اس کی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی، اگرچہ اس پہ پردے ڈالے جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے بندے ضرور نکل آتے ہیں جو ان کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج جن لوگوں نے پناہ دی تھی، آج وہی جو ہے ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور انہیں کتنے طریقوں سے ستایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے دولت کا استعمال ہو رہا ہے، میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اللہ والوں کی دعائیں دنیا کے تمام مظلوموں کے ساتھ ہے، اور خاص طور سے مسلمانان عالم کے لیے ہے، جن کے دلوں میں انسانیت پائی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ دعا کرنے سے جو ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے، یعنی جو کام اسلحہ کرتا ہے وہ کام دعا کرتی ہے۔ تو دعا، مظلوم کی دعا سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور انسان کی دوسرے کے لیے کی گئی دعا یہ بھی پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جہاں بھی ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے جہاں بھی ہوں، ان کے امن و امان قائم فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں، جس شکل و صورت میں ہیں، خدا ان کو ذلیل کرے، ان کو ناکام فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی حالات سخت ہوتے جائیں، ہم دین پہ ثابت رہیں، اس لیے کہ سکون دینے والا یہی وہ جذبہ ہے جو دین کا جذبہ ہے۔ پریشانیوں میں اگر کسی کو سکون مل سکتا ہے تو جذبہ ایمانی ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے کہ جناب سیدہ کے اوپر کتنا ظلم ہوا، لیکن دین پہ ثابت رہیں، اور جذبہ دین ہی تھا جس کے سہارے بی بی زہرا زندہ رہی ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کتنا تنہا کر دیے گئے، لیکن یہ جذبہ دین اور خدمت دین تھا جو امام حسن علیہ السلام کو تنہا محسوس نہیں ہونے دیا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر کیا ظلم نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ جذبہ دین اور حفاظت دین اور سربلندی دین کا جذبہ امام کے اندر تھا کہ امام لشکر یزید میں تنہا رہ کر بھی اپنے کو تنہا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سارے واقعات ہم سب کے لیے عبرت ہیں، نصیحت ہے کہ ہم حالات جتنے سخت سے سخت ہوتے جائیں، ہم دیندار رہیں، دین کے پابند رہیں، اہل بیت کے ارشادات پہ رہیں، اہل بیت کی تعلیمات پہ رہیں، ہم سکون سے رہیں گے، اور جتنا تکلیف بڑھتی جائے گی اتنا ہمیں اہل بیت بھی یاد آئیں گے، اور خدمت دین کرنے کا جذبہ بھی ہمیں ثابت رکھے گا۔ آئیے آج کی سب سے بہترین عبادت محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی حسین ابن علی شہید کربلا۔
اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على محمد بن علي باخر النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد. اللهم صل على علي بن محمد هاد النقي. اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان دقدار محبان لبیت عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی